شریف عورتیں اور فلمی دنیا، سعادت حسن منٹو۔ جب سے ہندوستانی صنعت فلم سازی نے کچھ وسعت اختیار کی ہے، سماج کے بیشتر حلقوں میں یہ سوال بحث کا باعث بنا ہوا ہے کہ شریف عورتوں کو اس ملکی صنعت سے اشتراک کرنا چاہیے یا نہیں۔ بعض اصحاب صنعت کو قصبی اور بازاری عورتوں کی نجاست سے پاک کرنے کے پیش نظر اس بات کے حق میں ہیں کہ شریف عورتیں بیش از بیش سنیما کے نقرئی پردے پر آنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض حضرات ایسے ہیں جو سنیما لائن سے شریف عورتوں کا اشتراک ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کرتے اور اسے ایک گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اول ذکر ملکی صنعت کو پاک کرنے کے شاندار جذبے کے زیر اثر یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نجاست کو وہ ایک چہرے سے دور کرنا چاہتے ہیں، دوسرے چہرے پر ویسی کی ویسی جمی رہتی ہے۔ فلمی کارخانوں سے قصبیوں کو باہر نکالنے سے وہ بازار بند نہیں ہوتے جہاں یہ عورتیں مردوں کو اپنی اجناس فروخت کرتی ہیں۔ مؤخر ذکر جو اسٹوڈیو کی گندی فضا میں شریف عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں دیتے، اس مجلہ و متحر جذبے کی شدت کے باعث یہ حقیقت بالکل بھول جاتے ہیں کہ وہ بد چلن عورتیں جو سنیما کے پردوں پر آتی ہیں اور جن کے گانوں اور ایکٹنگ سے وہ اپنے تھکے ہوئے دماغوں کو راحت بخشتے ہیں، جن کے آرٹ سے وہ علم حاصل کرتے ہیں، کسی زمانے میں شریف عورتیں ہی تھیں۔ اگر چکلے کی کوئی عورت اپنا کاروبار چھوڑ کر کسی فلم کمپنی میں داخل ہو جاتی ہے اور اس نئی لائن میں اپنا کام بطریقِ احسن کرتی ہے تو ہمیں یا آپ کو اس کے اس اقدام پر اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ بازاری عورتیں سماج کی پیداوار ہیں اور سماج کے وضع کردہ قوانین کی کھاد ان کی پرورش کرتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انہیں بیگانہ تصور کیا جائے اور کیوں ان کی موت کی تدبیریں سوچی جائیں جبکہ وہ سماج کا ایک حصہ ہیں، اس کا جسم کا ایک عضو ہیں۔ اگر ان کو اچھا بنانا درکار ہے تو سارے جسم کے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک سماج اپنے قوانین پر از سر نو غور نہ کرے گا، وہ نجاست دور نہ ہوگی جو تہذیب و تمدن کے اس زمانے میں ہر شہر اور ہر بستی کے اندر موجود ہے۔ سانس کا زیر و بم قائم رکھنے کے لیے دفتر کا بے ضرر کلرک سارا دن حساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور سینکڑوں کاغذ سیاہ کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح زندہ رہنے کے لیے شہر کا مے فروش دن بھر قانون کے سائے تلے شراب بیچتا ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہے، راستے جدا جدا ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اگر ہمارے دفتر کے بے ضرر کلرک کو ایسے ذرائع میسر آتے یا حالات کچھ اس قسم کے ہوتے تو وہ مے فروش ضرور کر دیتا۔ کیا وجہ ہے کہ عورتوں کا جسم بیچنا حیرت اور نفرت سے دیکھا جاتا ہے؟ ایسی عورتوں کا وجود ہرگز حیرت خیز یا نفرت انگیز نہیں ہے۔ ہماری شریف عورتوں کی شرافت اس لیے برقرار ہے کہ انہوں نے بالکل جدا قسم کے ماحول میں پرورش پائی۔ والدین کے سائے عاطفت سے نکل کر وہ اپنے کماؤ شوہروں کے پاس چلی آئیں اور زندگی کے پر پیچ راستوں پر بالکل الگ تھلگ رہیں۔ جن شریف عورتوں کو والدین کا سائے عاطفت نہ ملا، جو تعلیم سے بے بہرہ رہیں، جن کو خود اپنا پیٹ بھرنے کا سامان کرنا پڑا، وہ سڑک کے پتھر کی طرح جدا ہو گئیں۔ انہیں لامحالہ ٹھوکریں کھانا پڑیں، کچھ مقابلے کی تاب نہ لا کر مر گئیں، کچھ سڑکوں پر بھیک مانگنے لگیں، کچھ ہسپتالوں میں داخل ہو گئیں، کچھ محنت مزدوری کے ذریعے سے اپنا پیٹ پالنے لگیں اور کچھ زندگی کی ایک آگ سے گزر کر ایک ایسے تنور میں جا گریں جو ہمیشہ گرم رہتا ہے، یعنی وہ بیسوا بن گئیں۔ ایسی عورتیں پیدا نہیں ہوتی، بنائی جاتی ہے یا خود بنتی ہے۔ جس چیز کی مانگ ہوگی منڈی میں ضرور آئے گی۔ مرد کی نفسانی خواہشات کی مانگ عورت ہے، خواہ وہ کس شکل میں ہو۔ چنانچہ اس مانگ کا اثر یہ ہے کہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی چکلا موجود ہے۔ اگر آج یہ مانگ دور ہو جائے تو یہ چکلے خود بخود غائب ہو جائیں گے۔ جو نظریہ ہمارے نام نہاد وقار پسند حضرات نے دیشیاؤں کے متعلق قائم کر رکھا ہے، بنیادی طور پر غلط ہے۔ اس میں اپنے ذاتی وقار، ذاتی تعزز اور ذاتی تشخص برقرار رکھنے کے جذبے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ چونکہ مرد کے ہاتھ میں اکثر و بیشتر اختیارات کی باغ ڈور ہے، اس لیے وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔
سوسائٹی کے اصولوں کے مطابق مرد رہتا ہے، خواہ اس کی کتاب زندگی کے ہر ورق پر گناہوں کی سیاہی لپی ہو، مگر وہ عورت جو صرف ایک مرتبہ جوانی کے بے پناہ جذبے کے زیر اثر کسی اور لالچ میں آ کر یا کسی مرد کی زبردستی کا شکار ہو کر ایک لمحے کے لیے اپنے راستے سے ہٹ جائے، عورت نہیں رہتی، اسے حقارت و نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ سوسائٹی اس پر وہ تمام دروازے بند کر دیتی ہے جو ایک سیاہ پیشہ مرد کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، اگر عورت کی عصمت ہے تو کیا مرد اس گوہر سے خالی ہے؟ اگر عورت عصمت باختہ ہو سکتی ہے تو کیا مرد نہیں ہوتا؟ اگر ان سوالوں کا جواب اثبات میں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے تیروں کا رخ صرف عورت کی طرف ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈیو میں دیشیاؤں کا داخلہ بند کر دیا جائے۔ کیا یہ کہنا دبی زبان میں اس بات کا اقرار نہیں کہ مردوں کو اپنے آپ پر قابو نہیں ہے؟ اور کیا یہ اس حقیقت کا ثبوت نہیں کہ مرد عورت کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور اور آسانی سے بہک جانے والا ہے؟ اسٹوڈیو میں عورتوں اور مردوں کا ایک جا رہنا ضروری ہے۔ فریقین کا باہمی اختلاط خوشگوار نتائج کا موجب ہوتا ہے۔ اگر جسمانی خواہشات کی تکمیل کو فلم لائن کا ایک لازمی جزء خیال نہ کیا جائے، اگر مرد اپنے جذبات قابو میں رکھے تو عورت کوشش کے باوجود فضا مقدر نہیں کر سکتی۔ جو حضرات شریف عورتوں کو فلم لائن میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں، میں ان سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ شرافت سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا وہ عورت جو قانون کی اس دنیا میں سرے بازار اپنا مال بیچتی ہے اور کوئی دھوکہ نہیں دیتی، شریف نہیں ہے؟ اگر شرافت کے معنی باعصمت ہونے کے لیے جاتے ہیں تو میں ان لوگوں سے جو شریف عورتوں کو فلم اسٹوڈیو میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایکٹریس کے لیے باعصمت ہونا کیا ضروری خیال کرتے ہیں؟ کیا جذبات نگاری اور تمثیل نگاری کے لیے عورت میں عصمت کی برقراری ضروری ہے؟ اگر ان کا یہی خیال ہے تو یہ بالکل باطل ہے اور ان کے ادراک کی کمزوری کا باعث ہے۔ جذبات نگاری اور ایکٹنگ کے لیے ایکٹر اور ایکٹریس کو دنیا کے بیشتر نشیب و فراز سے آگاہ ہونا از بس ضروری ہے۔ کوئی شریف عورت کیمرے کے سامنے اپنے فرضی عاشق کی جدائی کے اثرات اپنے چہرے پر پیدا نہیں کر سکتی جب تک وہ اسی قسم کے حادثے سے پہلے دوچار نہ ہو چکی ہو۔ جو عورت غم سے ناشنا ہے وہ غم کے اثرات خود پر کس طرح طاری کر سکتی ہے؟ ایکٹریس بننے سے بیشتر عورت کو عشق و محبت کی تلخیوں اور مٹھاسوں کے علاوہ اور بہت سی چیزوں سے آشنا ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ کیمرے کے سامنے آئے تو اپنے کیریکٹر کو اچھی طرح ادا کر سکے۔ حقائق ہمارے سامنے ہیں، ان پر پردہ پوشی نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہمیں فلمی فن کی ترفیع مقصود ہے، اگر ہم اس فن کو چمکانا چاہتے ہیں اور اسے غلط خطوط پر چلانے کے متمنی نہیں ہیں تو ہمیں اپنی نظر بلند رکھنا پڑے گی۔ گناہ یا ثواب انسان کی ذات سے متعلق ہے، اس سے فن کو کوئی واسطہ نہیں۔ فلم لائن پر شریف عورتوں کا قبضہ ہو یا غیر شریف عورتوں کا، مطلب صرف اس سے ہے کہ ہمارے فلم زندگی کے آئینہ وار ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حسن فروشی اور جسم فروشی اچھی چیز ہے، میں اس بات کی وکالت بھی نہیں کرتا کہ ان دیشیاؤں کو فلم کمپنیوں میں جوک در جوک داخل ہو جانا چاہیے۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں یا جو کچھ میں کہہ چکا ہوں نہایت واضح اور صاف ہے۔ کامیاب ایکٹریس بننے کے لیے ہر عورت کو آزمودہ کار ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ تصویر زندگی کے روشن و تاریک دونوں پہلوؤں سے آشنا ہو۔ اس کے آبگینہ دل پر اگر حادثات نے لکیریں نہیں کھینچی، اگر اس کے حافظے کی تختی پر متنوع حوادث کے نقوش موجود نہیں تو وہ کسی صورت بھی اچھی اور کامیاب ممثلہ نہیں بن سکتی۔ جیسا کہ میں اس سے بیشتر لکھ چکا ہوں، ایکٹریس بننے کے لیے عورت کو زندگی کی سرد و گرم لہروں سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے۔ ایکٹریس چکلے کی دیشیا ہو یا کسی باعزت اور شریف گھرانے کی عورت، میری نظروں میں وہ صرف ایکٹریس ہے۔ اس کی شرافت یا ضلالت سے مجھے کوئی سروکار نہیں، اس لیے کہ فن ان ذاتی امور سے بہت بالاتر ہے۔ چکلے کی دیشیا نہایت بلند پایہ ادیب ہو سکتی ہے، اس کے خیالات و افکار سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے،
اور ایک گرہستی تعلیم یافتہ عورت کی شرافت نہایت ہی مہلک نتائج کا موجب ہو سکتی ہے۔ بغاوت فرانس میں پہلی گولی پیرس کی ایک دیشیا نے اپنے سینے پر کھائی تھی۔ امرتسر میں جلیانوالہ باغ کے خونی حادثے کی ابتدا اس نوجوان کے خون سے ہوئی تھی جو ایک دیشیا کے بطن سے تھا۔ خاکساران جہاں روا حکارت من اگر تو چے دانی کے دری گرد سوار باشد۔